الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور اس حق کی طرف جو ہم نے اتارا ہے؟ کب آئے گا وہ وقت؟ تھیندے تھیندے تھیں جاؤ گے؟ یہ قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کی طرف جو نازل ہوئی۔ یعنی لوگ کہتے رہتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی بس بچیاں ویاہ لوانا میں جی پھر مسجد ہی بہنا ہے، کیونکہ زنانی نے ویسے ٹھوڈے مار کے باہر کر دینا ہے۔ ظاہر ہے بوڑھے بندے کے گھر میں کیا اوقات ہوتی ہے، تو مسجد میں بیٹھے گا نا جا کے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بس میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور یہ ہو جائے تو پھر میں یہ کر لوں گا، بس داڑھی کی نیت ہے انشاءاللہ رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بس اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی اس نے تلوار یہ لٹکائی ہے، کسی کو بتائی نہیں اس کی عمر کتنی ہے کہ وہ پلان کر سکے۔ سر کسی کو نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اسی لیے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان، یعنی ہر وقت تابع فرمان رہو، یعنی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ ابھی موت آ سکتی ہے۔ کو پتہ لگتا ہے؟ تو کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کی طرف، یعنی قرآن کی طرف جو اتارا گیا، وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور اے اہل ایمان دیکھنا تم ان اہل کتاب یعنی یہود و نصاراں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یہ سر اہل ایمان کو خطاب ہے، اسی لیے وہ میں اکثر کہتا ہوں جو مدنی صورتیں ہیں نا سر، یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا ان کے لیے آئیڈیل ہیں اصلاح کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں مکی صورتیں نازل پہلے ہوئی ہیں لیکن بعد میں رکھی گئی ہیں۔ پہلی صورت جو رکھی گئی نا سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے نا، سورہ بقرہ ہے مدنی صورت، کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں ان میں آئی، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی اور آخرت کا عذاب۔ حالانکہ یہ وہی لاڈلی امت بنی اسرائیل تھی جس کے بارے میں کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 دفعہ آیا۔ اتنی لاڈلی امت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آپ بے شک کہتے رہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، سر وہ جو اتنے ہزاروں پیغمبروں کے ساتھ اٹیچ تھے نا ان کی بھی اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو دیکھنا ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، اور جب مدت گزر گئی یعنی پیغمبر چلے گئے کچھ وقت گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور پھر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں یہی کچھ ہی ہو گیا، جو وقت گزرتا گیا نبی علیہ السلام سے دور۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے پیدا ہوں گے۔ یعنی 300 سال کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا بھی، شروع ہو گیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھنا اس طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ اپنے آپ کو لوٹاتی ہے، وہی خرابیاں پھر امتوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ شروع میں رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ امت میں خرابیاں اس طریقے سے آتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت فاسق ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی کھچائی کرنے کے بعد نا تھوڑی تسلی بھی دی ہے کہ دیکھو بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، یعنی اگر تمہارے دل کی زمین بھی مردہ ہو چکی ہے نا تو یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے، دوبارہ ایمان اس میں آ سکتا ہے۔ یہ مثال کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کی یہ میں تشریح جو کر رہا ہوں اگلی آیات میں آ جائے گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا، آج بھی اگر تم خدا کے لیے ارادہ کرتے ہو نا خدا کے راستے پہ آنے کا، تو ہم مائل بکرم ہیں، تمہارے دل کی زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیں گے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں تاکہ تم عقل رکھو، یعنی یہ عقل سے استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے نا تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین میں ایمان کی دولت دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کمٹمنٹ شو کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اس کا پھر اب طریقہ بھی آ رہا ہے سر، لاہور کا کرایہ بھی دیتا جا رہا ہے سر، صرف راہ نہیں ہے، لاہور کا راستہ نہیں بتایا جا رہا، کرایہ بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات، پہلی اوکھش ہے بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے،
ہر چیز جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ، الحمدللہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ، حتیٰ کہ تمہارا بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ؟ فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور عورت کے ساتھ قائم کرتے تو کیا تم پہ وبال ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا۔ آئے ہر چیز صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ۔ تو بے شک نیکیاں کرنے والے مرد اور نیکیاں کرنے والی عورتیں، یہ بالمفہوم ترجمہ بنے گا۔ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ، مال۔ دیکھیں نا، میں نے کہا تھا پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اگر کسی صورت میں سورہ حدید ہے۔ کوئی شہر رہ گئی نا میرے کو پوچھ لینا کہ سر اے ٹاپک تے ڈسکس نہیں ہویا، کائنات کریٹ کیسے ہوئی، کتنے دنوں میں ہوئی، اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا فرمانے والا ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اللہ نے کتاب نازل کی ہے، پھر جب پیغمبر چلے جاتے ہیں پیچھے امتوں کا کیا حال، کوئی شاید چھوڑی ہے؟ قرآن حکیم کی ایک سورت جو سب چیزوں کو کور کرتی ہے وہ سورۃ الحدید ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ الحدید کے اوپر یعنی بیان القرآن میں یعنی 2 لیکچر ان کو دینے پڑے ہیں اس چھوٹی سی صورت میں، ورنہ تو وہ اس سے لمبی صورتیں ایک لیکچر میں کور کر جاتے تھے، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ آپ کو شوق ہو تو دیکھیں، ان کے منتخب نصاب کے اندر بھی موجود ہے۔